اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو رزق تقسیم کرتا ہے وہ ہر ایک کو برابر نہیں عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا اور کسی کو بالکل ہی تھوڑا دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کتنا رزق دینا چاہتا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، اس میں حقیقت میں سب کے لیے امتحان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اس کے لیے کیا امتحان ہے کہ وہ رزق اللہ نے جو اس کو دیا ہے یا وہ جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس مال میں سے وہ اپنے پہ کتنا خرچ کرتا ہے، اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان پہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ اور رزق جو ہے، رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مال ہے، مال تو رزق کا ایک حصہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دیا ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی ہمارا رزق ہے، جو ہمارے پاس سواری ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے یہ بھی ہمارا رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکلز دیے یہ سب ہمارے رزق میں آتے ہیں۔ لیکن جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں چونکہ مال کا آتا ہے، تو مال جہاں پہ رزق خرچ کرنے کا حکم ہے وہ اس میں، جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے اس میں سب چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ رزق کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے تو اس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جن کو رزق زیادہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ اس چیز کی ترغیب بھی دلائی کہ اپنے رزق میں سے دوسروں پہ خرچ کرو، یعنی اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرو، اپنی قوت بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت کو بھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرو، یہ سب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن بالخصوص مال ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ جس کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ایسی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک تو فرض پہ خرچ کرنا جو فرائض ہیں ہمارے، فرائض کے علاوہ جو صدقات ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، جو پریشان حال ہیں ان پہ خرچ کرنا، جو بیمار ہیں ان پہ خرچ کرنا، جو نفلی ہیں، جو شخص یہ مال خرچ کرتا ہے وہ کیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ سخی ہے، اور یہی چیز کیا ہے، سخاوت کہلاتی ہے۔ اور یہ سخاوت کا جو درس ہے اور سخاوت کے جو تعلیم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیث کے ذریعے بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بھی اس چیز کو دکھایا کہ کس طریقے سے سخاوت کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین میں نئے نئے آتے تھے، جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص مسلمان ہوا، وہ نیا مسلمان ہوا، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں یہ ساری تمہاری ہوئیں، ساری بکریاں تمہاری ہوئیں، سب بکریاں اس کو دے دیں۔ اور وہ شخص واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کے سب سے کہنے لگا کہ تم سب کو میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح خرچ کرتے ہیں کہ جس کو فقر کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخی تھے، آپ نے اپنے عمل سے اس چیز کو کر کے دکھایا، اور پھر یہی چیز صحابہ میں بھی آئی، صحابہ نے بھی جو بھی مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے بھی وہ دل کھول کے خرچ کرتے تھے۔ تو جہاں پہ مال کا آنا ایک نعمت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایک امتحان بھی ہے۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارا مال بڑھا دے، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا اس کا پھر حساب بھی ہوگا۔